اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کی بدولت ہم اسلام، اپنے والدین اور ملک پاکستان کی خدمت کر سکیں، آمین بجاہ النبی الامین۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے اس کے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید اس کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ ہم آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49، 50، 51، 52 اور 53 یہ ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان آیات کریمہ میں فرعون کا نام آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہے۔ فرعون کا مختصر سا جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو عذاب نازل کیے آگے ان کا بھی ذکر آئے گا، ان کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلی نشست جو ہے وہ اس سے متصل ہے، کوشش کیجئے گا کہ اس کو اور اگلی نشست کو ضرور توجہ سے سنیے گا۔ ویسے تو پورا قرآن کریم ہی ہمیں توجہ سے سننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیے سے نجات دی، نجیناکم نجات دی۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل پر جو نعمتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں ان کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اور اب یہاں پر ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی، نجیناکم نجات دی، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے، جیسا کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں دوہری ہو گئی تھیں اور گردنیں زخمی ہو چکی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے، جو غریب غروب آفتاب سے قبل اپنا ٹیکس ادا نہ کرتا اس کے ساتھ جبر کیا جاتا، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت ترین سزائیں ملتیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک نکتہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، صرف لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت بھی غریبوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، تو ٹیکس کے تصور کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کسی ایک نشست میں آپ کو تفصیلی طور پر بیان کر دوں گا کہ اسلام میں ٹیکس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب بھی آپ جب بھی کوئی چیز بازار سے خریدتے ہیں تو ذرا اس کے جو ریپنگ کی ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ ٹیکس لکھا ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو انتہائی غریب ہے، انتہائی دگرگوں زندگی وہ گزار رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف منہ دھونے کے لیے صابن خریدتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس پے کرتا ہے۔ کھانے پینے کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اوپر وہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ بریڈ بائی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، جو کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کے جو رزق اس کو مہیا کرنا۔ ویسے تو اللہ کی یہ شان ہے رزق مہیا کرنا،
لیکن رعایا کا خیال رکھنا یہ حکمران کا کام ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ خیر اس پہ ایک تفصیلی نشست ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس فرعونیت کا کچھ نمونہ، جو یہ فرعونیت ہے اس کا نمونہ ان مسلم ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنا رکھی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ایک اگزامپل بس آپ کو دے کے میں آگے موو کرتا ہوں۔ برما میں کوئی مسلمان بسکٹ نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ بسکٹ میں انڈا ہوتا ہے اور انڈا کھانے سے انرجی ملتی ہے، بس یہ ایک وجہ ہے۔ یہ صرف ایک میں نے اگزامپل دی ہے، مزید تفصیلی طور پر کسی دن انشاءاللہ العزیز نشست ہوئی تو اس میں آپ کو میں گزارش کر دوں گا۔ فرعون کا جو مختصر تعارف ہے وہ میں آپ کو بیان کی دیتا ہوں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب فارس، اس کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا، روم کے بادشاہ کا لقب جو تھا وہ کیسر تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، یعنی کہ اس لقب سے اسے نوازا جاتا۔ جیسے آج یو کے کی جو ملکہ ہے اس کو کوئین کہا جاتا ہے، جو بھی وہاں پہ رائل فیملی ہے۔ خیر اس کا بھی بیان کسی دن اور انشاءاللہ العزیز کریں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو۔ اسی طرح سے قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، یعنی کہ قبطی اور عمالقہ دو قومیں، ان سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی مصر کا بادشاہ ہوتا تو اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اصل اس کا نام جو تھا فرعون کا وہ تھا ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ نیز اس آیت میں آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار مراد ہیں۔ آل فرعون سے مراد ایک تو آل ہوتی ہے نا، مطلب کہ جو بیٹی کی طرف سے چلتی، وہ نہیں، اس کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی آل کہا گیا ہے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ قبطی ایک فیملی، میں نے آپ کو بتایا ابھی، ایک قوم تھی، تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اس نے خواب دیکھا تھا ولید بن مصعب بن ریان نے۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے، جو کاہن تھے اس وقت کے، انہوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے، تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ یعنی کہ وہ بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھاتے تھے اور ان سے محنت مزدوری کرواتے تھے اور انہیں اپنے پاس خادم رکھتے تھے۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ جب ہم وہاں انشاءاللہ العزیز پہنچیں گے تو مزید تفصیل سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وفی ذالکم بلا، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں بلا، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ ڈالا، یہ دوسری نعمت۔
مطلب پہلے یہ تھا کہ وہ جو بیٹوں کو ذبح کرنا اور بیٹیوں کو چھوڑ دینا، اور اس سے نجات دی ہے۔ اب یہاں پہ دوسری نعمت جو ہے کہ ہم نے دریا کو پھاڑ ڈالا، جو بنی اسرائیل پر عطا فرمائی گئی کہ انہیں فرعونی کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا، یعنی کہ وہ رات کو نکلے تھے، یہ دن کو نکلے ہیں صبح ہونے پہ۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر دریا پر اپنا عصا مارا، اور اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے، اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریاؤں راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا، اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھتے رہ گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ جو یاد رکھنے کا ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے انعام کی یادگار قائم کرنا سنت ہے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کیا کہ یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الصوم جو باب ہے اس کی حدیث مبارکہ ہے۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا اور پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ہے۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 ذوالحجہ کے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصہ میں کسی سے بات چیت
نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ سامری جو جادوگر کے بارے میں آپ نے پہلے سن رکھا ہے، وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی جو بچڑا تھا اس کی پوجا کرنے لگے، اور ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے۔ صرف حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور و نفور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان کے مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد آئے گا۔ ابھی جو آج کی جو متصل آیا جو آج ہم نے تلاوت کی 53 وہ آج ہم کر لیں گے، تو نیکسٹ جو ہماری نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ العزیز ان کے مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ الفرقان، فرق کرنا۔ فرقان کے کئی معنی ہیں۔ فرقان سے مراد تورات بھی ہے، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے کہ عصا اور ید بیضاء بھی ہیں، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی شریعت بھی فرقان سے ہی مراد لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔